موڈ کے مسئلے کو موڈ ڈس آرڈر کہتے ہیں. موڈ ڈس آرڈر یعنی موڈ کا بگڑا ہونا یا موڈ کا بگڑ جانا اور پھر واپس ٹھیک نہ ہونا. اور جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کا براہ راست تعلق اس بات سے ہے کہ ہم میں سے کسی کا موڈ کتنی جلدی بگڑتا ہے اور کتنی دیر سے سلجھتا ہے. یہ ہے موڈ ڈس آرڈر. اور ہمیں اپنے گھر والوں کا، ہمیں رشتہ داروں کا، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کا موڈ کا مسئلہ کیسا ہے اور وہ کس طرح بگڑتا ہے اور کس طرح سنورتا ہے. یہ ہماری زندگی میں بہت اہم بات ہے، کیونکہ اگر ہمارا موڈ ڈس آرڈر میں ہے تو ہم پھر کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ سوچتے ہیں، جائز یا ناجائز، جس سے کہ موڈ ٹھیک ہو جائے. اور ہم میں سے بہت لوگ ناجائز طریقے سے اپنے موڈ کو ٹھیک کرتے ہیں اور ان کا گزارا چلتا رہتا ہے. ہم میں سے سبھی لوگ تقریباً جب موڈ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کوئی ناجائز طریقے استعمال کرتے ہیں ازل سے. وہ طریقے بھی ہیں، وہ بیہیویئر بھی ہیں، اور وہ ڈرگز بھی ہیں، اور وہ نشے بھی ہیں، اور وہ شراب بھی ہے کہ جن سے ہم اپنے بگڑے ہوئے موڈ کو سنوارتے ہیں. اور زیادہ تر لوگ اس سے گزارا کر لیتے ہیں کیونکہ جو بھی چیز وہ اپنے موڈ کو سنوارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اٹ ورکس. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو طریقہ ان کے موڈ کو سنوارنے کے لیے کام آتا ہے وہ طریقہ آگے جا کے ناکام ہو جاتا ہے. اور وہ اتنا بری طرح ناکام ہو جاتا ہے کہ دن بدن موڈ کا جو بحران ہے، موڈ کا جو کرائسس ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. مرض بڑھتا گیا جوں نشہ کیا. ایسا کبھی لگتا ہے آپ کو کہ مرض بڑھتا گیا جوں نشہ کیا، جبکہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نشہ کرتے ہیں تو گزارا مزارا ہو جاتا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے جسے ہم نشے کی بیماری کہتے ہیں کہ جو چیز پہلے کام کرتی تھی، جو نشہ پہلے کام کرتا تھا، وہ نشہ اب کام نہیں کرتا. تو ہمارے پاس پھر کامن سینس کا طریقہ ہے کہ اور نشہ کرو. اگر تھوڑا نشہ کام نہیں کرتا تو زیادہ نشہ کرو. اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اگر تھوڑا نشہ کام نہیں کرتا تو زیادہ نشہ شاید کام کرتا ہے، کیونکہ پہلے دن زیادہ نشہ کام کرتا ہے. تو بندہ کہتا ہے لو جی مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نشہ ہی بدل لو، مرشد ہی بدل لو، کہ اگر یہ نشہ کام نہیں کرتا تو پھر وہ نشہ کر کے دیکھو. کوئی مشورہ دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ جی وہ تمہارے والا نشہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، میرے والا اچھا ہے، تو وہ کر کے دیکھ لو. تو وہ کر کے دیکھتا ہے تو کام بن جاتا ہے. تو پھر کچھ ایک آدھ دن بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں، کام نہیں بنا، یہ کھجل ہونے والا ایک نیا طریقہ شروع ہو گیا ہے. تو پھر کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک نشہ، دوسرا نشہ، تیسرا نشہ، اور نشہ اور نشہ، یہ سب ملا جلا کے اور آلو گوشت پکا لیتے ہیں. تو انہیں لگتا ہے کہ اٹ ورکس. پھر ایک آدھ دن بعد لگتا ہے کہ اٹ ڈزنٹ ورک. نشے بدلتے رہے، کرائسس بڑھتے رہے، اور نشوں میں نشوں کو ملاتے رہے، کرائسس پھر بڑھتے رہے. اور پھر کبھی تنگ آ کے ہم کہتے ہیں کہ اب نشہ نہیں کریں گے، تو دوسری قسم کے کرائسس آنے شروع ہو گئے. مطلب ہے کہ نشہ کرو تو ایک قسم کے مسئلے، نشہ نہ کرو تو دوسری قسم کے مسئلے. اور پھر جب ہم نے نشہ نہیں کیا اور دوسری قسم کے مسئلے سامنے آئے تو ہم نے کہا کہ نہیں، نشہ تو کرنا پڑے گا، لیکن اب ذرا سنبھال کے کرنا پڑے گا، اب ذرا احتیاط سے کرنا پڑے گا، اب ذرا قابو کر کے کرنا پڑے گا، اب ذرا قسم کھا کے کرنا پڑے گا، اب بچ بچا کے کرنا پڑے گا، اب کبھی کبھار کرنا پڑے گا. اچھا یوں کر لیتے ہیں، پھر یوں کر لیتے ہیں، پھر یا یوں کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی جو سچویشن ہے، اس طرح کی سچویشن میں ہمارا کام خراب ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے زیادہ خرابی کی طرف چل گیا. مسئلہ موڈ کا ہے، اور موڈ سے متعلقہ آرگن کون سا ہے؟ برین، دماغ. اس کا مائنڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.
مائنڈ جو ہوتا ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, مائنڈ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے. مائنڈ وہ ہوتا ہے جو سافٹ ویئر ہوتا ہے, مائنڈ وہ ہوتا ہے جس سے ہم نے باتیں سیکھی ہوتی ہیں, مائنڈ وہ ہوتا ہے جس سے ہم سلوشن نکالتے ہیں, جس سے ہم سوچ بچار کرتے ہیں. برین وہ ہوتا ہے جو ایک آرگن ہے, اور سڈنلی کوئی ہمیں کسی سے ایسا جواب ملتا ہے جو ہمیں پسند نہیں, تو ہمارے اندر جو ہے ایک دم کوئی طوفان سا آتا ہے اور ہم کوئی بہت گڑبڑ والی بات کرتے ہیں. نیچر برین میں ہوتی ہے. انسان کی جو نیچر ہے وہ اس کے برین کے اندر ہوتی ہے اور اس کی جینز کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے, اس کی جینز کی وجہ سے آگے آگے ٹرانسفر ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نیچر کانٹ بی چینجڈ, نیچر کو بدلا نہیں جا سکتا, لیکن نیچر کو قابو کیا جا سکتا ہے. یعنی اپنے مائنڈ کی مدد سے نیچر کو گھیر گھار کے قابو میں رکھا جا سکتا ہے. یہ بات تو کافی واضح ہے کہ ہم اپنے برین سے ابھرتی ہوئی خرابیوں کو بہت دفعہ ہم سب اپنے مائنڈ سے روک لیتے ہیں. دل کرتا ہے لال بتی کاٹوں, مائنڈ کہتا ہے نہ ہی کٹو تو چنگا ہے. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے منہ سے نکلتے نکلتے ہم روک لیتے ہیں, ہم پکڑ لیتے ہیں کہ یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں نہ ہی کروں تو اچھا ہے. یہ سب اس تجربے میں سے گزرتے ہیں کہ کڑوا گھونٹ پی کے میں مان ہی لوں بات تو اچھا ہے. آگے بندہ تگڑا ہے تو پھر ہمارا مائنڈ کہتا ہے کہ بچ بچا ہی کر لو. آگے بندہ ماڑا ہے تو پھر مائنڈ کہتا ہے کہ بے فکر لگے رہو. تو مائنڈ آپ کا اثاثہ ہے جسے آپ استعمال کر لیتے ہیں. برین آپ کا اثاثہ ہے جو اپنی منمانی کرتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے آپ کے فیملی کے جینز چل رہے ہوتے ہیں. جینز, فیملی کے اندر جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نسل در نسل چل رہی ہوتی ہیں, ان میں سے آپ کو اپنا حصہ مل رہا ہوتا ہے. جو نیچر ہے وہ برین میں ہے, اور آپ کے جو مائنڈ کی تربیت ہے وہ آپ کے ماں باپ سمیت آپ کے اساتذہ, آپ کے اسکول, کالج, یونیورسٹی, مسجد والے کرتے ہیں. اور جہاں اس کے نتیجے میں کوئی فیلئر آ جاتا ہے اور بندہ ڈرگز میں پڑ جاتا ہے اور پھر بدقسمتی سے وہ نشے کا مریض بن جاتا ہے, تو پھر نرچر پہ کام کون کرتا ہے؟ ولنگ ویز. پھر نرچر پہ کام اخیر میں وہ ولنگ ویز کے ہاتھ آ جاتا ہے کہ ایسے اپنے برین کو قابو کرو, ایسے اپنے برین کو سکھلاؤ ڈسپلن, اور یہ سچویشن ہو تو یوں کر لو, اور یہ سچویشن ہو تو یوں کر لو. پرانے دوستوں سے بچ جاؤ اور رات کو جلدی سو. اپنے آپ کو ایگزاسٹ مت کرو, کیونکہ ہم سب کے انرجی لیول جو ہیں جب ہائی ہوتے ہیں تو ہم اس وقت سونا نہیں چاہتے. ہمیں لگتا ہے کہ بہت مزہ آ رہا ہے, ہوا کے دوش پہ اڑ رہے ہوتے ہیں, 10, 11, 12, 1, 2, 3 یہ سب چلتا رہتا ہے. اور ایک خاص طبقہ جو انرجی لیول میں اوپر ہوتا ہے اس کا سونے کو بالکل دل نہیں کرتا, چاہے جائے کہ رات 4 بجے وہ ایگزاسٹ ہو جائیں, یا 5 بجے یا 6 بجے, کبھی 7 بجے, کبھی 8 بجے. یہ جو توانائی کا استعمال ہے جس کو ہم سٹریچ کر کے اتنی دور تک لے جاتے ہیں, یہ سٹریچنگ شروع ہوتی ہے آج کل شام 7:10 پہ. یہ 7:10 پہ سورج غروب ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہمیں سونے کی تیاری کرنی چاہیے, پر ہم سٹریچ کرنا شروع کرتے ہیں 7:10 پہ, اور جو 9 بجے سوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ارلی سوتے ہیں. لیکن آپ نے گاؤں دیہات میں دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوکین استعمال کر رہا ہے, وہ آئس استعمال کر رہا ہے, وہ سوتا ہی نہیں ہے. کیونکہ آئس کا نشہ تو کئی نشے ہیں جو سونے نہیں دیتے. چائے کا نشہ, ریٹالن کا نشہ, ایمفیٹامائن کا نشہ, اور کوکین کا نشہ, یہ سونے نہیں دیتا. چائے کا نشہ جو کہ کوکین کے مقابلے میں
بہت ہی معمولی ہے. کوکین ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہے, کہ کوکین کا نشہ ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہے چائے سے. اور لوگ بہت حیران ہوتے ہیں کہ جب ہم چائے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کو سونے نہیں دیتا, یہ آپ کے دماغ کو کہتا ہے کہ تمہیں نیند ہی نہیں آئی ہوئی, اور اصل میں آپ کو نیند آئی ہوتی ہے, لیکن یہ نشہ جھوٹ بولتا ہے. ہر نشہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے. چائے کا نشہ آپ سے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آئی ہوئی, جبکہ آپ کو نیند آئی ہوتی ہے. وہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں, جبکہ آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ جو ہمارا قدرتی ایک جسم میں کیمیکل ہے جو سلاتا ہے, اس کا نام ہے اڈینوسین. اڈینوسین ایک کیمیکل ہے جو کہ ہم تھک جائیں تو بتا دیتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں, جو نیند آئی ہو تو بتا دیتا ہے کہ تمہیں نیند آئی ہوئی ہے. لیکن کیفین جو چائے میں ہوتی ہے وہ اڈینوفین کی گردن دبوچ کے کہتی ہے تم نے نہیں بولنا, میں بولوں گی. کیفین بولتی ہے کہ تمہیں نیند کوئی نہیں آئی ہوئی اور تم تھکے ہوئے نہیں ہو. اور یہ بہت معمولی سمجھا جاتا ہے, کہیں بات کریں تو لوگ حیران ہو کے دیکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کسی زمانے میں کوکین کے بارے میں بھی یہی خیال تھا, اور کوکین کوکو کولا میں ڈالی جاتی تھی جسے کوک کہا جاتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں کوکو کولا میں کوکین ہوتی تھی, اور پھر جب پتہ چلا کافی عرصے کے بعد کہ یہ تو بڑا خطرناک نشہ ہے تو ممنوع ہو گیا, تو انہوں نے اس کا نیم البدل ڈھونڈ لیا کہ کیفین تھا, جو کہ اس سے ہلکے درجے کا سمجھا گیا اور اس کو بیچ میں ڈالا گیا. اور یہ پیپسی میں بھی ہوتا ہے. ایک دوست دوسرے دوست سے پوچھتا ہے کہ پیپسی زیادہ سٹرونگ نہیں ہو گئی؟ دوسرا کہتا ہے یا, بیچ میں تیسرا بولتا ہے وائی ناٹ میری جان. تو آپ سوچ لیں کہ انہوں نے اب زیادہ کیفین ڈالنی شروع کر دی ہے, اور جب وہ زیادہ کیفین ڈالیں گے پیپسی والے تو کوکو کولا والے کیا کریں گے؟ کیونکہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جتنا مرضی ڈالو. اور اگر ہمارا کوئی منسٹر یہ کہہ دے کہ یار ایک آدھ کپ چائے کم پیا کرو, یہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے, اس پہ بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں, تو ایک کپ چائے کم کر دو, تو پھر اس کو بے بہا گالیاں پڑتی ہیں. تو موڈ, اس ایک مسئلے کو تسلیم کرنا کہ میرے اور آپ کے گھر میں موڈ کا مسئلہ ہے, میری جینز میں موڈ کے مسئلے آئے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ میرے بڑے, میرے ماموں, چچا, تایا, پھپھو, خالہ, ان سب کے اندر موڈ کے مسئلے تھے, اور ان کو مجھے پہچاننا ہے کیونکہ میں نے بچپن میں ان کے موڈ کے مسئلے دیکھے ہوئے. تو مجھے پتہ ہے کہ ان کے طرف سے مجھے یہ چیز ملی ہوئی ہے کہ میرے موڈ کے مسئلے ہیں. میں گھر میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں موڈ کے مسئلے ہیں, ان کا کچھ کر لو. ہر ایک کو کہتا ہوں کہ موڈ کے مسئلے ہیں. اور اگر آپ اپنے آباء و اجداد کے اوپر ایک نظر ڈال لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کیا مسئلے پیش آنے والے ہیں. اگر آپ اپنے دادا کو سمجھ لیں, نانا کو سمجھ لیں, نانی کو سمجھ لیں, دادی کو سمجھ لیں, چچا, تایا, پھپھو کو دیکھ لیں, ان کے بارے میں باتیں پوچھ لیں کہ کون غصے والا تھا, کون غصے والا نہیں تھا, کس کا موڈ خراب رہتا تھا, کس کو ڈائبٹیز تھی, کس کو ہارٹ ڈیزیز تھی, کس کو بلڈ پریشر تھا, کس کو کیا مسئلے تھے, تو سارا پیپر ہی آؤٹ ہو جائے گا. جو ہمارے ساتھ آگے پیش آنے والے ہیں نا سوال, کہ اس پہ روشنی ڈالیں, شارٹ نوٹ لکھیں, اس کو تفصیل سے بیان کریں, یہ فلانا کریں. تو اس کے لیے ہمیں ویسے تو ایک ٹیسٹ بھی ہے جو کہ یو کے سے ہوتا ہے, ٹیسٹ 49 پاؤنڈز میں, اب شاید بڑھ گیا ہوگا, اور وہ ٹیسٹ کرائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی ہسٹری کیا تھی, ہمارے آباء و اجداد کہاں سے آئے تھے, ہمارا کوئی دور کا رشتہ دار افریقہ سے بھی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. تو یہ ساری باتیں اس ٹیسٹ سے پتہ چلتی ہیں. پر ٹیسٹ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی اماں, آپ کا ابا بتا دیں گے کہ ان کے بڑے چھوٹے بہن بھائی اور ان کے ماں باپ کے کیا حالات تھے, اور آپ یہاں سے شروع کریں گے کہ وہ کیسے تھے, تو آپ کے ماں باپ کہیں گے وہ بہت اچھے تھے.
اور پھر آپ کہتے ہیں اچھے تو تھے، لیکن بتائیے ان کے زندگی میں آخر مسئلے کیا تھے، وہ دنیا سے کیسے گئے اور ان کی کیا اچھی عادتیں تھیں. پہلے اچھی عادتیں پوچھ لیں، پھر پوچھیں ان کی کیا بری عادتیں تھیں، پھر بری عادتیں پوچھ لیں، اور آخرکار آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پیپر میں آنے والے دنوں میں کون سے سوال آنے والے ہیں. لیکن یہاں جو اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے سمیت، یہ پکی بات ہے کہ ان کا موڈ کا مسئلہ ہے. اگر وہ مان لیں تو اس سے بڑا فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ آپ پہچان لیں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ کرشن نگر میں یا شاد باغ میں یا مصری شاہ وسن پورے میں یا شالیمار ٹاؤن میں کسی سے پوچھا جائے جو کہ 2 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں، جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، تو کیا نکلے گا؟ مہنگائی. ان کا مسئلہ ہے روپے پیسے کا. نشہ کرنے کا فیل جین میں نہیں آتا، نشے کی بیماری جین میں آتی ہے. دیکھیے، نشہ کرنے کا جو فیل ہے، یعنی اگر آپ نشہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے بڑے نشہ کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نشہ کرتے کرتے نشئی ہوئے تو اگر آپ کے بڑے بھی نشہ کرتے تو نشئی ہوتے. یعنی آپ نے نشہ کیا تو بات نکل آئی سامنے کہ آپ نشئی ہوئے، نشہ کرنے سے نشئی ہوئے. تو اگر آپ کے بڑے نشہ کرتے تو وہ بھی نشئی ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس سسٹم کے ساتھ نشے کا تعلق ہے، اگر آپ کا وہ ہیلدی نہیں ہے تو آپ کے ابا کا اور دادا کا بھی وہ سسٹم ہیلدی نہیں تھا. لیکن اگر آپ کے باپ دادا نے نشہ نہیں کیا تو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ سسٹم ہیلدی تھا کہ نہیں تھا. تو اگر وہ کرتے تو ایسا ہی ہوتا. تو وہ جو جینز کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے آنے والی نسلوں میں سے نشہ کرے گا تو وہ نشئی ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس جینز کنفرم ہوئی ہیں. بیک ٹریک کریں گے تو کنفرم تو نہیں ہوتی. قیافہ یہ ہے کہ بیک ٹریک کریں گے، پیچھے چلیں گے تو آپ کے آباء و اجداد میں بھی یہ مسئلہ پایا جائے گا. لیکن سر دست جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے موڈ کی خرابی کا معاملہ، کہ موڈ کتنی جلدی خراب ہوتا ہے اور پھر ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا. پھر جتنا اس کو پل کرو وہ پانی میں مدھانی کی طرح چلتا رہتا ہے معاملہ. تو اس کو سنوارنے کے لیے جو طریقے ہیں وہ بہت سائنٹیفک اور مناسب طریقے بھی موجود ہیں. کم چانس ہے، لیکن کیونکہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آتے ہیں جینز، اور جینز کبھی کبھی ایمرج کرتے ہیں اور کبھی کبھی زیادہ ایمرج نہیں کرتے. یہ جو جینز ہمیں ملتے ہیں نشے کی بیماری کے جینز، کئی چیزیں ان کو بڑھاوا دیتی ہیں اور کئی چیزیں ان کو بڑھاوا نہیں دیتی. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ نشے کی بیماری کا رسک نہ لیا جائے. نشہ کرنے میں 10% رسک ہے کہ نشے کی بیماری آئے گی. نشہ کرنے میں 10% رسک ہے. اس 10% رسک کو کافی سمجھیں. آپ کبھی اس جہاز میں نہیں بیٹھیں گے جس کا 10% رسک ہو گرنے کا. آپ اس جہاز میں نہیں بیٹھیں گے. جہاں سے موڈ مینج کرنے کی کوئی اچھی بات ملتی ہے، ہمارے مذہب سے موڈ مینج کرنے کی ایک اچھی بات ملتی ہے کہ غصہ حرام ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو سچ مچ حرام سمجھ لیں اور اچھی طرح حرام سمجھ لیں اور 100% حرام سمجھ لیں، کم یا زیادہ حرام نہ سمجھیں، مکمل حرام سمجھ لیں، تو یہ بات ایک پیراڈائم کی طرح، ایک نظریے کی طرح ہمارے برین میں بیٹھنی شروع ہو جائے گی، اور پھر برین کو سمجھ آ جائے گی کہ غصے کی پیداوار کو کم کرنا ہے، غصے کی پیداوار نہیں کرنی. تو موڈ مینجمنٹ ہے. لیکن جو 4 چیزیں ہیں جن کے بارے میں اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں وہ بڑی آسان ہیں. اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مہنگائی ہے. مثال کے طور پر پیدل چلنا، یہ گارنٹی ہے کہ کوئی بندہ اگر پیدل چلتا ہے کثرت سے تو اس کا موڈ ٹھیک رہے گا. یعنی سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے کہ پیدل چلنے سے موڈ، انگزائٹی اور ڈپریشن اور یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، صرف پیدل چلنا. لیکن پیدل چلنے سے راہ ہموار ہوتی ہے کہ ہم جلدی بھی سو جائیں گے، کیونکہ جب ہم پیدل چلتے ہیں تو تھکاوٹ ہوتی ہے
اور جوں دن آگے بڑھتا ہے ہم زیادہ پیدل چلتے ہیں اور زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی 9, 10, 11 بجے آپ کا جسم نڈھال ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے چائے کافی نہیں پی تو آپ سونے کی طرف جائیں گے، اگر آپ نے چائے کافی پی تو کیفین جسم میں جا کے ہمیں بتائے گی کہ تم تھکے ہوئے کوئی نہیں ہو۔ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ریسنٹلی آپ نے کوئی ایسی ڈرگ چھوڑی ہے جو کہ دماغ کو جگایا کرتی تھی اور جو ایک سہولت کے طور پر آپ کو حاصل تھی، جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو ہمیں کتنی کوفت ہوتی ہے کیونکہ ہمیں روشنی کی عادت ہے، ہم اسے اے سی چلاتے ہیں۔ تو اگر کسی نے تازہ نشہ چھوڑا ہو، چاہے چائے کا نشہ چھوڑا ہو، چاہے ریٹالین کا نشہ چھوڑا ہو، اور چاہے کوکین کا نشہ چھوڑا ہو، تو اس کا موڈ کا کرائسس کبھی نہ کبھی اس کو تنگ کرتا ہے۔ جو وقت گزرے گا تنگی کم ہوتی جائے گی۔ میں نے کوئی 3 سال پہلے چائے چھوڑی، اور میرا پہلا سال بہت خراب تھا، اور میں نے اس کو قبول کیا کہ خراب ہے یا ٹھیک ہے، مجھے چائے نہیں پینی۔ مجھے بڑے لوگ کہتے تھے کہ چائے پی لو، تمہارا موڈ بڑا خراب ہوتا ہے، تم نے ضدی کر لی ہے، تمہارے سے بات کر کے مزہ نہیں آتا، ٹیلی فون کرتے ہیں تو بڑا ٹھنڈا جواب دیتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ جو دال دلیا ہے اسی سے گزارا کریں، میں نے اب اس سے ہی گزارا کرنا ہے۔ سب کچھ ہوتا ہے، وڈرال ہوتا ہے چائے کا، تو اسی لیے اسے ہم ڈرگ کہتے ہیں۔ اور جو دوسرا سال آیا تو ساتھ ایک اور پرابلم ہو گیا، یہ جو کرونا وائرس اور اس کا پھر انجیکشن ویکسینیشن کا، اور پھر اور ڈیفیکلٹیز، پھر بہت ذمہ داریاں بڑھ گئیں کیونکہ کرونا کے زمانے میں بھی ہم پورا کام کرتے رہے، ہم نے اپنے کام میں 1% بھی کمی نہیں چھوڑی اور سب کچھ کرتے رہے، تو پھر ڈیفیکلٹیز نئی قسم کی آئیں، اور تیسرے سال میں اور کم ہو گئی ڈیفیکلٹیز۔ اب آ کے تو بالکل دلچسپی نہیں رہی چائے سے۔ اب اگر نئے سرے سے بھی میں واپس چلا جاؤں 50-55 سال پیچھے تو میں چائے نہیں پیوں گا، کیونکہ میں اس تجربے میں سے گزر چکا ہوں۔ تو جب چائے اتنا کچھ کرتی ہے تو جو دوسرے نشے ہیں جو چائے سے سینکڑوں ہزاروں گنا طاقتور ہیں، اور ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نشے لوگ کرتے ہیں، تو پھر جب وہ نشہ چھوڑتے ہیں تو کرائسس آتا ہے، اور پھر آپ کو صرف ایک ہی بات سوچنی ہوتی ہے کہ میں نے دوبارہ واپس نشے پہ نہیں جانا، اور جو خسارہ ہے وہ مجھے قبول ہے، جو مائنس ہے وہ مجھے قبول ہے، جو میرے موڈ کا مسئلہ ہے وہ قبول ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو کہے کہ نہیں آگے چل کے ٹھیک ہو جائے گا تو اس لارے میں مت آئیں، کیونکہ یہ لارا ہے، اس میں مت آئیں، کوئی گارنٹی سے نہیں بتا سکتا کہ کب ٹھیک ہوگا، لیکن ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے نشہ 10 سال 15 سال 20 سال چھوڑا تو آخر کار ان کا سارا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہ پیدل چلنا یہ کبھی بھی مہنگا نہیں ہوگا، اور جب آپ پیدل چلیں گے تو اگر آپ 15 سے 20 ہزار سٹیپس پیدل چلیں گے تو آپ رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے اوپر کی منزل سے بھاگتے ہوئے نیچے، اور نیچے کی منزل سے بھاگتے ہوئے در کرتے ہوئے نہیں جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا گھروں میں، تو آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ ذرا ہی بستر پہ لیٹیں گے تو آپ کو نیند آ جائے گی۔ ہاں، واک کرنے سے موڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر نیند سے موڈ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، تو 2 چیزیں جس نے کر لیں سمجھے اس کا بیڑا پار ہے۔ اور تیسری چیز جو کہ کرنا پھر کافی مشکل بھی ہے، بعض اوقات اس پہ خرچہ بھی آتا ہے، وہ ہے کھانے پینے کا خیال رکھنا اور سستی چیزیں کھانا۔ مہنگی چیزیں نہیں کھانی، سستی چیزیں کھانی۔ یہ پوری قوم جو ہے وہ پام آئل کھا کھا کے پھاوی ہو رہی ہے۔ انڈونیشیا والوں نے مہربانی کر کے 16 لاکھ ٹن پام آئل جلدی سے ہمیں بھجوا دیا ہے، کیونکہ ہم رہ نہیں سکتے ان چیزوں سے، تو انہوں نے یہ جلدی سے بھجوا دیا ہے تاکہ ہمیں یہ جو گھی ملتا ہے، ویجیٹیبل گھی ملتا رہے، ہم گھی کو نہ چھوڑیں کہیں۔ تو ویجیٹیرین بننے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم گوشت خور ہیں، بلکہ ہم تو آدم خور ہیں۔ واک بہتر ہے، لیکن اس کو ایکسرسائز کا تڑکا لگایا جاتا ہے۔ ایکسرسائز وہ کرتی ہے جو واک نہیں کرتی۔ واک آپ کے لوور پارٹ آف دی باڈی کے لیے ہے،
ایکسرسائز پھر آپ کے بازوؤں کی ٹون کے لیے ہے, اور پھر اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہیں, اور پھر کئی قسم کی ایکسرسائزز ہیں, ٹون بلڈنگ ایکسرسائزز ہیں, پھر تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. لیکن میں منیمم بتا رہا ہوں کہ واک کر لیں, موڈ خراب نہیں ہوگا. اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہو تو ریس کورس پارک میں چلے جائیں, وہاں روز وہی چہرے آتے ہیں جو کہ واک کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک سے پوچھ لیں ایک سوال کہ تہاڈا موڈ تے نہیں خراب رہندا, تہاڈا موڈ تے نہیں خراب رہندا. تو جب آپ کسی سے یہ سوال پوچھیں گے تو آپ کو کبھی یہ جواب نہیں ملے گا کہ ان کا موڈ خراب رہتا ہے. لوگ جو واک کر رہے ہوتے ہیں وہ ہنستے کھیلتے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایک اچھی زندگی میں ہوتے ہیں. تو تیسری چیز ڈائٹ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ 3 وائٹ پوائزنز ہیں. آٹا ہم اس کو نہیں چھوڑ رہے, چاہے مہنگا ہو چاہے سستا ہو, آٹے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. آٹا آپ کو پتہ ہے ہم آٹا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ چمچہ بناتے ہیں ہم آٹے سے. یہ اس وقت سے ہم استعمال کرتے ہیں جب چمچہ نہیں ہوتا تھا, تو ہم چمچہ بناتے ہیں آٹے کا. تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چمچہ ایجاد ہو چکا ہے, تو آٹا جو ہے وہ کم سے کم استعمال کرے, اور اس میں سے سب سے کام کی چیز ہم نکال دیتے ہیں. وہ کون سی ہے؟ چھان. چھان سب سے کام کی چیز ہے, وہ ہم اس میں سے نکال دیتے ہیں. ہمیں 3 قسم کے فائبر کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 سولوبل فائبر جو کہ بہت ملائم قسم کا ہوتا ہے. دوسرا انسولوبل فائبر. تیسرا دا کمبینیشن آف دی بوتھ. تو یہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور چھان جو ہے وہ ہم نکال کے پھینک دیتے ہیں, جو کہ مہنگے آٹے میں سے نکلتا ہے, اور سستا شاید بیچتے ہیں ہم اس کو. بہت مہنگی چیز خرید کے اس کو بہت سستا بیچتے ہیں. ہر گھر میں میرے خیال میں چھان بیچتے ہیں, یا آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا ان چیزوں کا. یہ مصری شاہ وسن پورے میں لوگ چھان بیچتے ہیں. چوتھی چیز ہے ڈائٹ کا. میں نے بتا دیا کہ ویجیٹیبل دالیں بہترین ہے, دال سے اچھی کوئی چیز نہیں. سولوبل فائبر ہوتا ہے اس میں. اور آپ دیکھیے بہت سارے لوگ دوپہر کا کھانا جو ہے وہ صرف چنے کھاتے ہیں, وہ دال کا ہی ہوتا ہے نا مسئلہ, تو بہت سارے لوگ وہ کھاتے ہیں, اور اس میں ذائقہ بھی ہوتا ہے. آپ روز کھائیں تو آپ کو پھر بھی کوفت نہیں ہوتی, آپ کو مزیدار لگتے ہیں. اور جو چوتھی چیز ہے جو کہ بالکل فری ہے, وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ذرا اخلاق سے پیش آنا. خاص طور پر ہم ان لوگوں سے بالکل اخلاق سے پیش نہیں آتے کہ جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ انہوں نے کتنے چلے جانا ہے. دے ہیو نو ویئر ٹو گو. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم کتنے ظالم لوگ ہیں کہ ہم کسی ایسے بندے کے بارے میں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہی ہیز نو ویئر ٹو گو, ایتھے ہی بنیا ہے, ایدے نال جنی مرضی بےزتی کرو, یہ تو میری بیوی ہے, یہ تو میرا خامد ہے, یہ تو بچے ہیں, یہ تو میرے ماں باپ ہیں. آپ نے دیکھا کہ گھروں میں کچھ لوگوں کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنے ٹر جانا ہے, ایتھے ڈگے پے نے, ایتھے ڈگے پے نے, کدھرے جان والے نہیں. تو ان کے بارے میں ہمارا رویہ بہت ڈراگٹری ہوتا ہے, بہت توہین آمیز ہوتا ہے. اور یہ کوئی ریئر بات نہیں ہے, یہ جو بھی آپ نے دیکھی تو یہ کوئی ریئر بات نہیں ہے, اٹس اے ویری کامن فنومینا. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ موڈ خراب کرنے کا باعث بنتی ہے, چاہے باپ کرے, چاہے بیٹا کرے, چاہے بیوی کرے, چاہے خامد کرے. تو یہ فری کا کام ہے مسکرا کے ملنا اپنے گھر والوں کو. بات ماننی ہے یا نہیں ماننی وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, بات منوانی ہے یا نہیں منوانی وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن وہاں تک بات نہیں آنی چاہیے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ منہ ماری کرنا پڑے. منہ ماری سے پہلے رک جانا چاہیے, چاہے کوئی غلط کر رہا ہے, چاہے کوئی صحیح کر رہا ہے, چاہے کوئی نشہ کر رہا ہے, کوئی نشہ نہیں چھوڑ رہا, چاہے کچھ بھی کر رہا ہے, تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ بات کو وہاں ختم کر دیا جائے جہاں موڈ خراب نہیں ہوتا. اس سے پہلے ہاتھ جوڑ کے آزادی دے دی جائے. جب آپ کی چڑیا آپ کے پنجرے سے بڑی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے. تو یہ سمپل سی 4 چیزیں ہیں جو کہ موڈ کو ٹھیک کرتی ہیں. ویسے صرف آپ واک کر لیں تو آپ کا موڈ بہت خراب نہیں ہو سکتا. 70% کام صرف واک کرنے سے ہو جائے گا, اور باقی 30% کام باقی کی 3 چیزیں ہیں: اخلاقیات, کھانا پینا, نیند اور چلنا پھرنا.
یہ چیزیں گارنٹیڈ ہیں. آپ وہ بندہ نہیں دکھا سکتے جو رات کو 10 بجے سوتا ہے اور وہ نشئی ہے. موڈ خراب ہونا نشہ کرنے کے پیچھے ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنے خراب موڈ کے لیے نشہ کرنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ نشہ نہیں کرتے, بس خراب موڈ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. کوئی چیز ان کو نشہ کرنے سے روک رہی ہوتی ہے, ان کا کوئی نظریہ, ان کا کوئی عقیدہ, ان کی کوئی وجہ ہوتی ہے جو کہ وہ نشہ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ان کا جو موڈ خراب ہے وہ بذات خود ایک موڈ ڈس آرڈر ہے. اور اگر ہم پہچان لیں کہ میرا ڈس آرڈر کیا ہے, اگر میں پہچان لوں کہ میرا مسئلہ کیا ہے, تو مجھے اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے گول سیٹنگ کرنی پڑے گی. مجھے اپنا مسئلہ گوگل پہ جا کے لکھنا پڑے گا. اور یہ سب سے بڑی پریولیج ہے 21ویں صدی کی کہ آپ کے پاس گوگل ہے اور آپ کے پاس یوٹیوب ہے اور آپ اپنے ذہن کو روشن کر سکتے ہیں. اور آپ جب سوشل میڈیا پہ بھی جاتے ہیں تو آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ لوگ کیسے بیہیویئر کرتے ہیں, لوگ کیسے بدتمیزی پہ اترتے ہیں اور آپ ان کو کیسے دوبارہ تمیز کے دائرے میں آپ لاتے ہیں. آپ یہ اسکل بھی سیکھ سکتے ہیں. پلس جب لوگ آپ کو برا بھلا کہیں تو یہ ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ اپنے موڈ کو پھر بھی مینیج کرتے رہیں. کسی کے برا کہنے سے بھی آپ کا موڈ خراب نہ ہو, تو یہ ایک ایکسرسائز ہے جو کہ آپ کے موڈ کو سنوار کے اوپر لاتی ہے کہ کسی کے اختیار میں نہیں رہتا کہ آپ کی بے عزتی کر سکے, کیونکہ آپ کے اوپر کوئی سواری کرے اس کے لیے یہ ضروری یہ ہے کہ آپ جھکے ہوئے ہوں. اگر آپ پہلے جھکے ہوئے ہیں تو کوئی آ کے سواری ضرور کر لے گا, لیکن اگر آپ اپرائٹ ہیں, آپ سیدھے کھڑے ہو کے چلتے ہیں اور آپ اپنے اندر سے ایک احتساب کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو پالش کرتے ہیں اور اپنی سیلف اسٹیم پہ کام کرتے ہیں, تو موڈ ٹھیک رہنے لگتا ہے. موڈ نمبر 1 مسئلہ ہے اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کا, کہ اگر موڈ پہ قابو پا لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت صرف اس وقت تک کریں جب تک کہ موڈ خراب نہیں ہو جاتا. پہچانے, ٹون کو پہچانے, آواز کو پہچانے, الفاظ کو پہچانے کہ کب یہ اشارے مل رہے ہیں کہ موڈ خرابی کی طرف جا رہا ہے, تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں اور دوسرے کو بتا دیں کہ ہم پھر بات کر سکتے ہیں تھوڑے وقفے کے بعد. جی دیکھیے, ایک آئیڈیا ہے جس میں کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ آل بیٹر, یعنی آپ نے کسی بھی کام کو اخیر تک نہیں پہنچانا. اخیر تک پہنچانا اوپر والے کا کام ہے. یاد رکھیے کہ آپ نے کسی کام کو اخیر تک, برے نکار تک نہیں چھڈ کے آنا. یہ یاد رکھیں کہ اپنی زندگی میں جہاں بھی کہیں آپ کا کوئی برا ہے, ویسے مجھے نہیں پتا کہ وہ برا ہے کہ کون برا ہے, ویسے مجھے نہیں پتا کہ کوئی برا ہے کہ میں برا ہوں, تو میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کی اور میری زندگی میں جو بھی کوئی برا ہے اس کو رسپیکٹ دینا ہی اصل کام ہے, اس کو ہیومنائز کرنا ہی اصل کام ہے. اور آپ کو اسے گھر چھوڑ کے نہیں آنا, آپ کو آج شام اس سے مکمل بات چیت نہیں منوانی. آپ نے آئیڈیا دینا ہے, آپ نے بات کرنی ہے اور اپنی اس تمنا کو پیچھے چھوڑ دینا ہے کہ مجھے آج وکٹری مل جائے, مجھے آج کامیابی مل جائے, آج مجھے تمغہ مل جائے, آج میں جیت جاؤں. یہ نہیں کرنا. آپ نے ایک آئیڈیا پیش کرنا ہے اور گریسفلی ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ آج تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیے, آسان سا آئیڈیا ہے کہ ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ بات کرنی پڑے گی. چھوٹے موٹے مسئلے حل کرنے کے لیے 5 دفعہ بات کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے 5 دفعہ نہیں 21 دفعہ تک چلنا پڑے, تو آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ 5 دفعہ آپ نے چلنا ہے یا پھر آپ نے 21 دفعہ چلنا ہے. لیکن دنیا میں تمام نیگوسیشنز کا رول یہ ہے کہ کم از کم 5 دفعہ, زیادہ سے زیادہ 21 دفعہ میں مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. جب بھی کوئی میٹنگ شروع ہو تو اس کا ایک سٹارٹنگ ٹائم اور اس کا ایک اینڈنگ ٹائم ہونا چاہیے, جو شروع میں تھوڑا ہونا چاہیے, بعد میں تھوڑا تھوڑا بڑھانا چاہیے, اور طے ہونا چاہیے کہ اتنی دیر بات ہوگی. جب آپ شاپنگ پہ جاتے ہیں تو طے ہونا چاہیے کہ آپ نے 2 گھنٹے بعد گھر واپس ہونا ہے. جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں
کسی مہندی شادی پہ جاتے ہیں, کسی کے گھر افسوس کرنے جاتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنی دیر میں واپس گھر پہنچنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں آپ کی زندگی میں ڈسپلن لائیں گی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور پھر وہ آپ کریں گے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج رات آپ نے کھانا کتنے بجے کھانا ہے. اور اگر آپ بہت ڈسپلن نہیں ہیں اور دوپہر کو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کھانا رات کو کتنے بجے کھانا ہے, تو آپ 15 منٹ پہلے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں نے 15 منٹ بعد کھانا کھانا ہے. اور اگر آپ 7:45 بجے فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے 8 بجے کھانا کھانا ہے اور پھر آپ 8 بجے کھانا کھاتے ہیں, تو آپ کے برین کو ایک میسج ملتا ہے کہ آپ ایک سنجیدہ انسان ہیں, آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں. اور اگلے دن آپ 7:30 بجے فیصلہ کر سکتے ہیں, پھر آپ کسی دن دوپہر کو بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں نے رات کا کھانا 8 بجے کھانا ہے. تو یہ آپ کی جو ڈسپلن ہے وہ اسٹریچ ہوتی چلی جائے گی. تو جب آپ کا برین آپ کا کہنا ماننے لگے گا اور آپ کے جو مائنڈ سیٹ کے قابو آ جائے گا, تو آپ سمجھ لیں کہ برین جو کہ چڑیا ہے جو کہ بڑی ہو گئی ہے اور آپ کا کہا نہیں مانتی, تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اسے نرچر کر لے گا, وہ اسے ٹیم کر لے گا. اور برین جو کہ شروڈ ہے لیکن مائنڈ جو کہ سمجھدار ہے وہ اس کو قابو میں کر لے گا. اور اگر آپ نے اپنے برین کو قابو کر لیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ دوسرے کے برین کو بھی قابو کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں. جب تک آپ کا اپنا برین آپ کی نہیں مانتا تو آپ دوسرے کے برین سے اپنی بات منوانے کا قصد چھوڑ دیں. اول خویش اور بعد درویش. آپ اپنے برین سے باتیں منوائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاؤ برین ورکس, اور پھر آپ دوسرے کے برین سے بھی باتیں منوا سکتے ہیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.